بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وضو کر رہے تھے تو آپ کے ساتھ ایک اور آدمی بھی وضو کر رہا تھا، تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے داماد حضرت علی وہ بیٹھ کر اس کا وضو دیکھتے رہے۔ تو کیا دیکھا، جب اس نے ہاتھوں پر پانی ڈالا، کولی کی اور ہاتھوں کا مسح کیا تو ایسے ایسے غلاظتیں گر رہی تھیں، گندگی گر رہی تھی، اور ایسی جیسے کوئی موذی جانور وہ اس سے گر رہے ہیں۔ تو وہ جب آپ نے وضو دیکھا، کیونکہ وہ تو کشف کو جانتے تھے، تو وضو دیکھنے کے بعد اس بندے کو آپ نے مخاطب کر کے کہا کہ آپ نے اچھا کیا۔ تو وہ بندہ کہنے لگا، یا علی، آپ نے میرا وضو دیکھا ہے، کوئی غلطی تو نہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ غلطی نہیں دیکھ رہا تھا، آپ کے گرتے ہوئے گناہوں کو دیکھ رہا تھا، اور وہ مختلف شکلوں میں سے گر رہے تھے۔ تو اس لیے ناظرین، وضو ایک ایسی چیز ہے، ہاتھوں سے کیے ہوئے گناہ اور منہ سے بولے ہوئے گناہ اور چلتے ہوئے گناہ، یہ سب میرا اللہ وضو کے ذریعے معاف کرتا ہے اور ان کو پاک کر دیتا ہے۔ ناظرین، جب وضو انسان کرتا ہے تو شہادت انگلی کو اٹھا کر میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو انسان آسمان کی طرف اس انگلی کو اٹھا کر یہ پڑھ لے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، اس کے لیے میرا اللہ عرش پر 8 جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اس وقت انسان پاکیزہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ناظرین، وہ وقت، وہ لمحات قبولیت کے ہوتے ہیں، انسان کا وجود پاک ہوتا ہے، انسان کی سوچ پاک ہوتی ہے، اور اکثر اللہ کے گھر میں جا کر یہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے وضو کرنے کے بعد اللہ کا ایک نام ہے، اس کو 7 بار پڑھنا ہے۔ اس سے گھر کے اندر رزق کی فراوانی ہو جائے گی، رزق کے ڈھیر لگ جائیں گے، اور آپ خود بھی حیران ہوں گے کہ اتنا بڑا یہ وظیفہ بھی نہیں کیا، عمل بھی نہیں کیا، ایک مائنر سا چھوٹا سا عمل ہے۔ ہر روز ہی ویسے انسان وضو تو کرتا ہوگا جو مسلمان ہے، تو یہ عمل چھوٹا سا ہے، لیکن اس کی اہمیت اور فضیلت اور مرتبہ اور شان بہت بڑا ہے، کیونکہ اس نام کے اندر اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے، جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جس کی خواہش کرتا ہے وہ ملتا ہے۔ تو ناظرین، وظیفہ بتانے سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے التماس کروں گا کہ وہ سب مل کر ایک دفعہ اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ پاک ہمارا یہ درود اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو ناظرین، وضو کے بعد آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر اللہ کا نام یہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے،
اللہ کے نام کے متعلق میرے نبی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میرے اللہ کے 99 نام ہیں۔ جو بندہ جس نیت کے ساتھ اللہ کے نام کو پکارتا ہے، اللہ پاک اس بندے کی آواز کو سنتا ہے اور سن کر فیصلے فرما دیتا ہے عرش پر۔ تو اس لیے اللہ کے ایک ایک نام کے اندر بہت بڑی طاقت ہے، اور اس کے علاوہ اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارنا یہ عین عبادت ہے، یہ عین عبادت ہے۔ اس لیے وضو کرنے کے بعد آسمانوں کی طرف انگلی اٹھا کر صرف اللہ کا ایک نام یا وہابو یا وہابو یا وہابو 7 مرتبہ پڑھ لو، بس پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ لو۔ انشاءاللہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے آپ کی آج سے ہی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی۔ عمل چھوٹا سا ہے، طاقت بہت بڑی ہے، کیونکہ اللہ کے ایک ایک نام کے اندر طاقت ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ، آپ کا ذہن نہیں مانتا، یقیناً نہیں مانے گا، تو آپ اپنے نبی کی زندگی کی طرف دیکھو۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ میرے نبی ایک دفعہ جنگ بدر کے اندر تھے، تو جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کی تعداد تھی 313 اور کافر ہزاروں کی تعداد میں تھے، ہزاروں کی تعداد میں۔ تو اللہ کے نبی نے جب دیکھا تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، میرے اللہ اگر یہ مٹھی بھر مسلمان آج دنیا سے چلے گئے تو آپ کے نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تو آج ہمیں فتح نصیب فرما۔ بس دعا ہی مانگنی تھی۔ وہ 313 جو تھے وہ جب جنگ میں اترے تو لڑ تو رہے تھے، لیکن اللہ کی آسمان سے فرشتوں کی ایک فوج آ گئی۔ ابھی یہ اٹھاتے تھے تلوار تو گردن پہلے اتر جاتی۔ انسان کو پتہ نہیں کہ اللہ کی مخلوقات ہے، ملائکہ جس کو نوری مخلوق کہا جاتا ہے، ایک ہوتی ہے ناری، جنات ہیں، ایک ہے یہ انسان۔ ویسے تو 18,000 مخلوق ہیں، جس سے میرا رب کام لینا چاہے 1 سیکنڈ دیر نہیں لگتی۔ اس لیے اللہ پر پورا بھروسہ کر کے یہ عمل کر لو، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی زندگی کو بدل دے گا۔ آمین ثم آمین۔